مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں انیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جادوگری پر بات کریں گے۔ جادوگری کیا ہے؟ جادوگری ایک ایسا فن ہے جس میں کسی چیز کو کسی دوسرے کی جانب موڑ دیا جاتا ہے یا موڑنا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کو بیوی کی طرف یا بیوی کو شوہر کی طرف راغب کرنا، ڈائیورٹ کرنا، دولت، دوست، شہرت، پیسہ، سب کچھ۔ وچ کرافٹ جادوگری کو کہا جاتا ہے اور وچ کرافٹ بنیادی طور پر دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے۔ وچ کا مطلب ہے موڑنا اور کرافٹ کا مطلب ہے بھیجنا۔ اے میرے عزیزو، اگر ہم جادوگری کی اقسام کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں ان کے متعلق آپ کو آگاہ کیے دیتا ہوں، لیکن ان پر بات کرنا غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ وچ کرافٹ کی بہت سی اقسام ہیں۔ وچ کرافٹ ایک بنیادی ورڈ ہے اور اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ اس کی اقسام جو ہیں مختلف ممالک میں مختلف روایات یا ایمان عقیدے پر مبنی ہو سکتی ہیں، جس میں ووڈو، شمانزم، اس کے علاوہ ہرمیٹک اور پھر کبالسٹک اور ٹیرٹ اور نورس اور بہت سی اقسام شامل ہیں۔ جبکہ اگر ہم جادوگری کے مذہبوں کی بات کریں تو بنیادی طور پر جو جادوگری کا مذہبہ ہے وہ بیسیکلی پینٹاگرام ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیکساگرام، کراس، سرپنٹ آنکھ اور اس کے علاوہ پینٹسل اور اس کے علاوہ وینڈروٹم شامل ہیں۔ لیکن میں یہاں پر صرف وہی بات کرنا چاہوں گا جو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اے میرے عزیزو، جادوگری کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں جن کے متعلق میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ان سے آگاہی ہم سیاحت کے فنوں سے آگاہ ہونے کے برابر مترادف اور ہمیں نادانی کے اس اندھیروں سے باہر نکال سکتی ہے جس سے ہم اپنے دشمن کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جادوگری کی بنیادی طور پر 4 اقسام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وراثتی جادوگری، نامعلوم جادوگری، زبردستی کی جادوگری اور اپنی مرضی کی جادوگری۔ پہلی، وراثتی جادوگری۔ وراثتی جادوگری وہ ہوتی ہے جو ہمیں وراثت میں اپنے آباء و اجداد سے ملتی ہے یا نسل در نسل ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ اس کے لیے نکالیں دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ لکھا ہے، انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خدا سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ وراثتی جادوگری نسل در نسل پیچھا کرتی ہے، اور یاد رکھیں کہ ابلیس ہمیشہ سود سمیت واپس لیتا ہے۔ جادوگری کا آغاز آپ کے آباء و اجداد میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کی گزشتہ نسلوں میں سے جو گزر چکی ہیں یا موجود ہیں، اگر کوئی بھی کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سود سمیت واپس کرنا ہوگا۔ اس کا جو تعلق ہے وہ پرانے مذہبوں سے ہے۔ یہ پرانے مذہبوں سے آپ تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ دوسری ہے نامعلوم جادوگری۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ جادوگری ہے جس سے آپ انجان ہوتے ہیں۔ آپ سو جائیں تو خواب میں کوئی آپ سے بری صحبت کرے،
کوئی جانور آپ کا پیچھا کرے، آپ بھاگ رہے ہوں، آپ کو سانپ نظر آئے، کوئی آپ کو کھانا کھلائے یا آپ کسی کو کھانا کھلائیں، آپ مسلسل بھاگتے رہیں، پاؤں کے ٹخنوں پر لیزرڈز کا یا چھپکلیوں کا نمودار ہونا، ریچھ کا پیچھا کرنا، شیر کا آپ کے لیے تعقب لگانا یا آپ کے لیے گھات لگانا، اس کا تعقب کرنا۔ جادوگری کی تیسری قسم ہے زبردستی کی جادوگری۔ یاد رکھے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے جسم پر یا کندھوں پر کسی دباؤ کا محسوس ہونا یا جسم کا جکڑ جانا، یا آپ سوتے ہوئے ہوں یا غنودگی میں ہوں تو سینے یا پیٹ پر کسی کے بیٹھے ہونے کا احساس ہونا، محسوس ہونا۔ یاد رکھیں، یہ تب ہوتا ہے جب کوئی جادوگر یا جادوگرنی یا چڑیل یا بدرو آپ کے علاقے کی فضا میں پرواز کرتی ہے اور فضا کو اپنی بری تاثیروں سے کنٹرول میں لے آتی ہے یا اسے کنٹرول کرتی ہے تو آپ پر دباؤ پڑتا ہے۔ دعا کرتے ہوئے بھی ایسا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جادوگری کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے اپنی مرضی کی جادوگری۔ یاد رکھیں، اس میں آپ خود شامل ہوتے ہیں، یعنی کسی پر جادو کرواتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو یہ 4 اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جادوگری کی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جادوگر کو معاف کرنا چاہیے؟ تو اے میرے عزیزو، جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ ابلیس کا زمین پر سب سے خطرناک جو ہتھیار ہے وہ جادوگری ہے۔ یہ خدا کی طاقت کو جانتے ہوئے بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی میچور پرسن، سیانہ بیانہ آدمی غلط کام کرے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سزا کے لائق ہے۔ اسی لیے خدا نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے، اور یہ جنگ ہے۔ خروج 22 باب اس کی 18ویں آیت، استثنا 18 باب اس کی 10 سے 12ویں آیت، میکا 3 باب 1 تا 4 آیات۔ لکھا ہے، ان کو نکال دو، ان کو جینے نہ دو، خدا ایسوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے بھی صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو جان بوجھ کر کرے اس کے لیے ہرگز معافی نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ خواب آپ کو جادوگری سے آگاہ کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اے میرے عزیزو، جادوگر اپنی جادوگری کو انجام دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑے مجمع میں اکٹھے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مجمع میں زیادہ سے زیادہ 13 افراد اور کم از کم 1 فرد ہو سکتا ہے۔ جادوگر ایسا نہیں ہے کہ وہ روحانی عالم پر یقین نہیں رکھتے، وہ رکھتے ہیں، اسی لیے اس کام کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ روحانی عالم سے اپنی قوت کو حاصل کرتے ہیں۔ جادوگری کا عمل بنیادی طور پر فطرت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ فطرت کی گود میں رہ کر احساسات سے
ارد گرد کے ماحول سے قوت کو کھینچتے ہیں اور یہ کام تنہائی میں کیا جاتا ہے۔ جادوگر جب بھی اپنے مصباح کو تیار کرتے ہیں تو اس کے بیرونی حصے پر بنیادی طور پر جو ہے ایک سرکل لگاتے ہیں جسے کاسٹنگ سرکل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ انووکنگ گاڈز یعنی بدروحوں کو بلاتے ہیں، اور پھر تیسرا اور بنیادی جو عمل ہے وہ ہے رائزنگ اینڈ ڈائریکٹنگ انرجیز یعنی ان سے قوت کو حاصل کرنا۔ جادوگر کا جو مصباح ہوتا ہے وہ مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو مصباح استعمال کیا جاتا ہے وہ پینٹاگرام ہے۔ اس مصباح میں بنیادی طور پر 5 حصوں سے جو ہے وہ اپنی جادوگری کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ ایک حصہ آسمان سے بدروحوں کو بلانے کے لیے، جبکہ زمین سے 4 حصوں کا تعلق ہوتا ہے جس میں ہوا، پانی، آگ اور زمین یا خشکی شامل ہے۔ جادوگر ہمیشہ اپنے عمل کو ویکسنگ مون پر جو ہے یا ویکس مون جسے کہتے ہیں وہاں اس دن سے شروع کرتے ہیں، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے جسے فل مون بھی کہا جاتا ہے، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح سے چاند کم ہوتا ہے یہ اپنے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اپنے جادو کے عمل میں بہت سی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو گنایا نہیں جا سکتا۔ درخت، پتے، جڑی بوٹیاں، موم بتیاں اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ پھر یہ منتر بولتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھا ہوگا، یہ منتر پڑھتے ہیں جیسے اے کنکال گرس پرشاد امیر جوگی ہم لگ پیدا جس در بھیک اسی در لاگا لاگا این لاگا، جیسے کرے کمان کا تیر لاگا نہ بیٹھی کو سکھ نہ سوتی کو سکھ۔ اسی طرح سے ہوا، پانی، زمین، آگ کی قوتوں میں تمہیں پکارتا ہوں میرے پاس آؤ۔ اس دائرے میں صحراؤں، غاروں اور پتھروں اور سمندروں اور پہاڑوں کی قوتوں میرے پاس آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جادوگر اپنے عمل میں جو ہے وہ مختلف جانوروں کے پارٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جادوگر جو ہے وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کو بھی پوزیسڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ستاروں کی چال، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے زوڈک جو ہے وہ سائنس ہیں یا سمبلز ہیں، ان کے ذریعہ سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی یہ زوڈک سائنس جو ہیں یہ بھی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ جادوگر جو ہے وہ چیزوں کو موڑتے ہیں، چیزوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہ درست چیزوں کا استعمال کر کے جو ہے وہ آپ کی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، جیسے ریاکاری، دکھانا درست کرنا غلط۔ اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جادوگری کا عمل 3 طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے یا جادوگری آپ پر ہو سکتی ہے۔ جادوگر کے مصباح کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہو، آپ تک پہنچائی جائے۔ دوسرا، آپ کی کوئی چیز جادوگری کے مصباح تک پہنچ جائے۔ نمبر 3، اگر پہلی 2 چیزیں نہ بھی ہو پائیں تو بھی جادوگری کا عمل آپ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، جسے تیسری آنکھ کہا جاتا ہے، 3rd آئی۔ اس کے ذریعے آپ کی روحانی عالم سے آپ کی روح میں کمزور حصوں پر
جو ہے وہ وار کیا جاتا ہے یا آپ کے جذبات میں سے رخنوں کی تلاش کی جاتی ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس جادوگری کے متعلق آپ کو مکمل طور پر آگاہ کر سکوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی وسیع سلسلہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے تمام چیزوں کا جاننا بھی کوئی بے حد ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو صرف اتنا ہی بتایا جتنا آپ کے لیے مفید اور ضروری تھا۔ پھر بھی میں گاہے بگاہے کلام کے مختلف موضوعات میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتا رہوں گا، تاکہ آپ جادوگری کے اور بہت سے پہلوؤں کو بائبل مقدس میں سے جان سکیں اور ابلیس ایکسپوز ہو۔ God bless you all in Jesus' name. Amen.